یہ لوگ اولئک یہ لوگ جزاؤہم، اب اللہ نے پیچھے بیان کیا نا، یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، نشانیاں دیکھ لیں، پھر بھی ان کو ہدایت نہیں ملی، ہدایت قبول نہیں کی، تو اللہ آگے فرما رہے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم ان کی سزا یہ ہے، ان علیہم بے شک ان پر لعنت اللہ، اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت سے دوری۔ والملائکہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور کس کی لعنت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ والناس اجمعین کیا میننگ ہے؟ اور تمام سب لوگوں کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، خالدین ہمیشہ وہ رہیں گے، فیہا اس لعنت میں۔ ایک ہوتا ہے نا عارضی لعنت، کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے، وہ چیز نہیں، خالدین پرمنٹ رہیں گے فیہا اس لعنت میں یہ لوگ۔ لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب پنشمنٹ، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نا 1 منٹ پلیز گیو می 1 منٹ، آئی ول کال یو آفٹر 2 منٹس، نو ناٹ الاؤڈ، ادھر یہ چیز نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ فرما رہے ہیں الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی۔ توبہ کا میننگ یہ ہے کہ رجوع کرنا، اپنی اصلاح کر دینا، آئندہ کے لیے انسان یہ نیت کر لے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، بچ جاؤں گا آئندہ سے، آئندہ نہیں میں نے کرنا۔ من بعد ذالک، اس کے بعد واصلحوا، اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جی، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم پھر ازدادوا کفرن، بڑھتے گئے وہ کفر میں، لن تقبل توبتہم، ان سے ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ کفر پر کفر، ایک قرآن حدیث کو سمجھ لینے کے بعد ٹھکرا دینا ہے جی، عمل نہ کرنا، ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرمائے یہی لوگ گمراہ ہیں، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، فوت ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر سکتے ہیں انسان۔ شرک کرنے والے کے لیے بھی یہی اصول ہے، فوت ہونے کے بعد بغیر توبہ کے جو مر گئے ان کی نجات نہیں ہو سکے گی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نان بلیور بنے، وماتوا اور مر گئے اس حالت میں، وہم کفار، کفار ہونے کی حالت میں، نان بلیونگ کی حالت میں ہی وہ فوت ہو گئے، فلن یقبل من احد، تو ہرگز اس میں کسی سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے، ملء الارض ذہبا، زمین بھر کے گولڈ، سونے کا پہاڑ بھی، پہاڑ کیا چیز ہے، پوری زمین میں کتنے پہاڑ ہیں پتہ نہیں سونے کے، پوری زمین بھر کے وہ سونا دیں گے نا گولڈ، پھر بھی قبول نہیں کی جائے گی کہ اللہ ہماری جان بخشی کر دیں، ہمیں عذاب سے بچا لے، یہ زمین بھر کے گولڈ دے رہے ہیں تمہیں، پھر بھی ان کی یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا وقفتدا بھی، فدیہ دی ہے جی، اگرچہ وہ اس کا، اولئک لہم عذاب علیم، پینفل پنشمنٹ ہے ان کے لیے، وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یہاں تو ہم کہہ لیتے ہیں نا کہ چلو جی مدد کے لیے پکار لو فلاں کو، ہے جی فلاں مدد کر لے گا، یا جو ہے فلاں کے پاس جو ہے ہم چلو مدد کے لیے کیس لے جاتے ہیں۔ فرمایا کیا ہوگا، ان کو کوئی نہیں ملے گی، یہاں سے کوئی کسی قسم کی ہیلپ نہیں مل سکے گی، ہیلپ ان کو بالکل بھی نہیں مل سکے گی، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کا کیا کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ زبان سے، اعمال بھی کفر والے، اور کیا ہے جو ان کے معاملات ہیں وہ بھی، اور منہ سے بھی وہ اسلام دشمنی کی باتیں کہتے رہتے تھے، اسلام سے خود بھی رکتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ کوئی اسلام کی طرف آنے کی کوشش کرتا تو اس کو کہتے تھے نہیں نہیں نہ جانا مولویوں کے پاس، مولویوں کے پاس نہ بیٹھنا، یہ ویسے ہی جو ہے نا اسلام کرتے رہتے ہیں،
ہاں جی، تو ایسے لوگوں کی اللہ نے کیا فرمائی سزا کہ اللہ ان کو مہلت بھی نہیں دے گا، اور کیا ہوگا، یہ سونا گولڈ بھر کے دیں گے نا، دینا چاہیں گے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وما لہم من ناصرین، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ چوتھا سپارہ شروع ہو رہا ہے آگے، اللہ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر، ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی من چاہی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ کسی کو کیا پسند ہے، کسی کو ٹائم پسند ہے، کسی کو مال دولت کے اندر بعض لوگوں کے سانس ہوتے ہیں، ہاں جی، بعض لوگوں کی پراپرٹی کے اندر سانس ہوتا ہے، ہاں جی، نہیں جی پراپرٹی آنی چاہیے، بینک بیلنس آنا چاہیے، جو مرضی ہو جائے، حلال حرام جائز نجائز، دوسروں کی گلا کاٹنا پڑے، ہاں جی، حرام خوری کر کے جو ہے نا، ہاں جی حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں، گانے بجانے کی دکان ہے، وہاں سے سیل کر کے پیسے اکٹھے کر کے حج کرنے جا رہے ہیں حاجی صاحب، اور تمہارے حج کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، حرام کے پیسے سے کیا وہ حج تمہارے لیے وبال جان ہی جانے بنے گا، لوگوں سے لوٹ کے پیسے لوگوں پہ صدقہ کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے نا، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا بنی اسرائیل پر حلال تھا، الا مگر ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو اسرائیل نے اپنے نفس پر حرام کیا، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، نازل کی جائے تورات، کل فاتو، کہہ دیجئے فاتو بالتورات، تو تم تورات لے آؤ، فتلوہا، تو اس سے پڑھو، تم تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو بتاؤ نا، اس میں بتاؤ، دکھاؤ ہمیں۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، قل کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا ہے، لہذا تم اتباع کرو ملت ابراہیم علیہ السلام کے سچے رستے کی، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا ہے جی لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکن، مکہ میں ہے، بڑی برکت والا، وہدی للعالمین، جہانوں کے لیے ہدایت ہے، فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں واضح، مقام ابراہیم، ومن کان دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، وہ سکون مل گیا اس کو، وللہ، اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی طاقت رکھے اس کی طرف، اس پر حج فرض ہے۔ طاقت ہوتی کوئی نہیں، حرام کما کے پیسے اکٹھے کر کے شوق ہوتی ہے جی حج کریں، ایسا حج نہیں قبول۔ ومن کفر فإن اللہ غنی ہے جی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اگر جس نے کفر کیا نا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے حجوں کی، اللہ بے پرواہ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، تمہاری آزمائش کرنی ہے اس نے، تو علی العالمین، سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، اللہ یہاں کمپلین کر رہے ہیں، یعنی نا ایک گلہ کر رہے ہیں، شکایت کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم نے کیا کیا ہے جی، کیا کہا اللہ رب العالمین نے، اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہو، واللہ شہید، اور اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون، جو تم کرتے ہو، چھپ تو نہیں سکتے اللہ سے جو کرتے ہو تم کرتوت۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، جن کو اہل کتاب کہتے ہیں جن کو کتاب دی گئی، شریعت اللہ کی طرف سے جن کو دی گئی، یہودی بھی اس میں آتے ہیں اور کرسچنز بھی اس میں آتے ہیں، اور آج کل تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں نبی علیہ السلام، صحابہ کا، اسلام، قرآن کا ذکر ہے، لہذا وہ ان میں سے بھی ہو سکتا ہے ان کے پروفٹ آیا ہو، انہوں نے مکسنگ کے باوجود ان کی کتابوں میں حق موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو آپ سن سکتے ہیں، وہ تو ایک ایک چیز، ریفرنس، ورڈ نمبر، آیت نمبر، ورس نمبر، پیج نمبر، جلد نمبر، واللہ اکبر،
اللہ اکبر. اسلام اینڈ ہندوازم ان اسلام، اسلام اینڈ ہندوازم، یہ آپ ان کی سی ڈی، لیکچر، اردو، انگلش، کئی زبانوں میں، بکس بھی پی ڈی ایف میں پڑھی ہوئی ہیں نیٹ پہ، ریسرچ کے لیے وہ اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو ہے انسان کے بچے بن جاؤ. ہمارے لیے بھی عبرت ہے اس میں کہ یہودی عیسائی نے جو کام کیے تم کرو گے وہی اشر ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے جی. تو یہاں پر اللہ فرمانے قل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو تم. روکنے کے کئی طریقے ہیں، آج بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے لوگ. ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر جو ہے نا گانے چلانا شروع کر دیں گے. ہاں جی، قرآن سننے پڑھنے اور دل کی خواہش بھی لوگوں کو روکتی ہے قرآن پڑھنا، اور نہیں ٹائم نہیں ہے اتنا، اور نہیں بزی لائف ہے ہماری، ہم نہیں ٹائم دے سکتے. اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیے جائیں گے. استغفر اللہ، یہ غلط فہمی ہے تمہاری. نکال لیے جائیں گے، نبی پتھر کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں. ہاں جی، دین کے لیے تو تم پکی پکائی گھر بسترے میں بیٹھ کے کھاؤ اور کہو جی اللہ غفور الرحیم ہے. گانے چل رہے ہیں، میوزک سنا جا رہا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. لوگوں کا گلا کاٹ رہے ہو، بینک بیلنس حرام خوری، قبضے کی جائیدادیں، ہاں جی اللہ غفور الرحیم ہے. مذاق ہے اسلام کے ساتھ. استغفر اللہ. اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. اور کس نے کہا ہے نہیں ہے اللہ غفور الرحیم ہے؟ لیکن ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے. وہ مرضیاں کرتے پھر اللہ کے دین کو جو ہے نا تم اگنور کرو پوری لائف میں، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. ہیں مذاق ہے کوئی؟ نبی ماریں کھائیں دین کے لیے، صحابہ اپنے جانیں خون قربان کریں، اور تم جو ہے پوری زندگی کفر کر کے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. ان کے لیے جو کوشش کے باوجود جن کی کمی رہ گئی اعمال میں، ان کے لیے غفور الرحیم ہے. اسٹڈی کرو پورے قرآن و حدیث کو، یہی ثابت ہوگا. من آمنا، اس کو جو ایمان لایا، تب غونہا عوجا، اور جو ایمان لے آتے نا ان کو بھی دور کرتے ہیں اسلام سے. ٹیڑھا پن، تب غونہا عوجا، ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں اس میں. یہ اہل کتاب ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی یہ ایمان کیوں لے آئیں. وانتم شہداء، تم گواہ ہو. اللہ پوچھ رہا ہے نا کیوں ایسے کرتے ہو تم، جاننے بوجھتے کے باوجود ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے، جاننے بوجھنے کے باوجود کیوں کرتے ہو. وما اللہ بغافل، اللہ غافل نہیں ہے. اما تعملون، جو تم کرتوت کرتے ہو، عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کے دعوے دارو تم بھی سن لو. ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروپ کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان اہل کتاب میں سے کسی کی بھی تم اطاعت کرو گے نا، ایک گروپ ان میں ایسا بھی ہے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اسلام کے بعد تمہیں واپس کافر بنا دیں گے. یہ ان کے پیچھے نہ چلنا، چلو گے تو یہ رزلٹ ہوگا. پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا، میں تمہارا رب تمہیں الرٹ کر رہا ہوں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُ، تمہارے اندر رسول بھی ہے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ، اب رسول کی حدیث ہے ہمارے پاس، نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ اکبر. اس نبی علیہ السلام یہ ہے تھے نا، ان میں پیغمبر موجود تھے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ، وَمَنْ يَعْتَصِمْ، جو کوئی مضبوط پکڑ لے، باللہ، اللہ کے دین کو، فقد، اللہ کے دین کو، باللہ اللہ کو لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کو کیسے آپ پکڑ سکتے ہیں؟ اللہ کو پکڑنے سے اللہ کے دین پہ عمل کرنا ہے نا. تو رسول تمہارے اندر موجود ہے، کیا مطلب ہے؟ حاضر ناظر مان لو، مشکل کشائی شروع کر دو، یہ بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی قرآن حدیث کو مکمل تھامو. فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اللہ کے راستے کو پکڑ لیا، دین کو، تو تحقیق وہ ہدایت پا گیا، ہدایت دے دی گئی اس کو سیدھے راستے کی طرف. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اتقوا اللہ، آمن، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. موت کا کوئی پتہ نہیں لیتا ہے، ہر وقت اسلام والے بن کے رہو. ٹھیک ہے جی. واعتصموا بحبل اللہ، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، اکٹھے سب مل کے. ولا تفرقوا، فرقے نہ بناؤ.
یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ درباری ہے، یہ فلاں پیر کا مرید ہے، یہ فلانا کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ ولا تفرقوا، نہ تم علیحدہ تفرقے بناؤ، فرقے بناؤ اللہ کے رسی کو۔ رسی کیا ہے؟ قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح حدیث، سنت۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی، اذ کنتم اعداء جب تم آپس میں دشمن تھے۔ دشمن تھے نا، تمہاری چڑچڑیا میرے گارڈن میں آ کے میرے درخت پہ کیوں بیٹھی ہے؟ قتل عام، نسلوں کی نسلیں قتل ہو جاتی تھیں، اتنی دشمنی تھی۔ تو وہ کیا بن گئے؟ قرآن کی تربیت جب ان کی ہوئی، نبی علیہ السلام نے کی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی شہید ہونے کے قریب ہیں، پانی لایا گیا، کہتے ہیں نہیں وہ دوسرا میرا بھائی شہید ہونے والا، اس کو پلاؤ۔ اس کے پاس گئے تو اس کی نظر اگلے پہ پڑی، ادھر بھیج دیا پانی۔ اس 3-4 لوگوں کی، جب پہلے کے پاس آئے تو وہ شہید ہو گئے، دوسرے کے پاس دوبارہ گئے وہ شہید ہو گئے۔ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا شروع کر دیا۔ کس نے تربیت کی؟ قرآن نے۔ آج قرآن کو چھوڑ دیا امت نے، اور قرآن سے ہی ان کو دور کیا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ جی قرآن نہیں تم سمجھ سکتے، مشکل ہے، بس مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا کرو، وہ اپنے پیٹ کی خاطر آپ کو جو سچ جھوٹ مکس کر کے بتا دیں، بس اس پہ عمل کر لو، خدا بنا لو مفتیوں کو۔ ٹھیک ہے، میں مولویوں مفتیوں کے خلاف نہیں ہوں، قرآن حدیث کے ریفرنس کے ساتھ کوئی آپ کو دیتا ہے قرآن حدیث کی بات ضرور لیں، ورنہ میری بات بھی آپ کو جو ہے نا فل اجازت ہے اٹھا کے دیوار پہ پھینکیں، قرآن حدیث کا ریفرنس میں نہ دوں، نہ مانو میری بات، ورنہ پھنسو گے کل قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہاری دشمنی کو کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے محبت ڈال دی، نرمی تمہارے دلوں میں آپس میں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، چنانچہ تم ہو گئے اس کے احسان سے اخوانا، بھائی بھائی بن گئے تم، دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا نبی علیہ السلام کے قرآن نے آ کے۔ وَكُنْتُمْ، تھے تم، عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، وہ آگ ہیل کے کنارے پر کھڑے تھے، گرنے ہی والے تھے تم آگ میں، کیسے اللہ نے تمہیں بچایا؟ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے تمہیں بچا لیا اس آگ سے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لَكُمْ، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تمہاری ہدایت کے لیے۔ یہ سن کے بس درس سن کے قرآن ٹھپ کے رکھ دو، بس یہ اس لیے نہیں ہوتے، درس سننے کے لیے نہیں ہوتے، صرف سن کے ذہن میں بٹھاؤ، سمجھو، ایک بار نہیں سمجھ آتا دوبارہ ویڈیو آن کرو، اس کے بعد نہیں سمجھ آتی دوبارہ آن کرو، سنو، سمجھو، سٹاپ کر کے پاس کر کے سمجھو، غور کرو، نہیں سمجھ آتی کانٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو قرآن مجید پڑھو، کسی سے پڑھو، علماء سے پوچھو اس کا میننگ، کوئی فضول چیز تو نہیں ہے یہ، بس یہ 10 بار قرآن ختم کر کے آتا ہے، ایک لائن کا بھی نہیں ترجمہ، بغیر سمجھے قرآن کو پڑھتے ہیں سب اکثر، اتنی فضول چیز ہے یہ، نعوذ باللہ، اتنا ایزی ہم نے لے لیا اس کو کہ بالکل چھوڑے رکھا ہے۔ 10 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ایک لفظ کا میننگ نہیں آتا، کوئی پوچھ لے اس کا کیا میننگ ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، وہ پتہ نہیں تو عمل کیسے کرو گے؟ قرآن تو عمل کے لیے بھیجا ہے، تمہارے لیے گائیڈنس ہے، یہ مینول بک ہے انسان کو چلانے کی، یہ لائف گزارنے کی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ تم آگ میں گرنے والے تھے، دشمنیاں تھیں، اللہ نے تمہیں محبت دے دی تمہارے دلوں میں۔ یہ کس کی جو ہے نا کیا تھا؟ یہ کس بابے کی کرامت تھی؟ نہیں، کسی کی بھی نہیں، یہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت انہوں نے کس سے کی؟ کون سا نصاب تھا؟ کون سا تھا؟ یہ قرآن نصاب تھا، جس کو لوگوں نے آج چھوڑا ہوا ہے، ہاں جی، سکولوں میں سے بھی، کالجوں، یونیورسٹیوں میں سے بھی نکالا جا رہا ہے اس کو، ہے جی، نان اسلامک کلچر پڑھایا جا رہا ہے نیو جنریشن کو،